الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، تم پر لازم ہے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یظہر الکذب، میرے صحابہ کا اکرام کرو، یہ بہترین لوگ ہیں، پھر ان کا جو ان کے بعد ہوں گے، پھر ان کا جو ان کے بعد ہوں گے، اس کے بعد جھوٹ کا ظہور ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ پاک کا یہ فقیر ایک بات پھر شکر ادا کرتا ہے جس نے اس فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تمام سامعین اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی اس فقیر نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ پڑھا، پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ میرے محترم بزرگوں اور سامعین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم پر ان گنت احسانات کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم سب کو ان کی امت میں پیدا کیا، اور ہمارے آقا حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے صحابہ اکرام جو کہ ہمارے سر کے تاج ہے، ان کی ایسی تربیت فرمائی جو تا قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ چنانچہ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ہی شان عطا فرمائی تھی کہ کئی مرتبہ ان کی سوچ وحی الہی کے مطابق نکلی۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی سوچ پر وحی الہی اتری، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ ان کی سوچ وحی الہی کے بالکل مطابق نکلی۔ ان کے بارے میں ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ دوسری جگہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے الفاظ نکلوائے کہ الحق ینطلق علی لسان عمر، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق بولتا ہے۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے پر سے گزرتے ہیں، شیطان اس راستے کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو چنانچہ میرے محترم بزرگوں، ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ عرض کرنے کا یہی مقصد ہے کہ یعنی جن کے بارے میں زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل بیان کیے ہوں، وہ تہجد کے اوقات میں پروردگار عالم کے سامنے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے اپنے دل کی کیفیات کیسے کھولتے تھے۔
اس وقت پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ایسی دعا مانگتے تھے جو میرے اور آپ کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے اور مخلوق کی نظر میں بڑا بنا دے، اس لیے کہ جب کوئی مخلوق کی نظر میں بڑا ہوگا تو اس کے لیے دعوت ارشاد اور تبلیغ کا کام کرنے کے دروازہ کھل جائے گا، اور اگر لوگ ہی کسی کو یا اس کو حقیر سمجھیں گے تو وہ دینی فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے وہ لوگ اس سے۔ اور آپ نے اس لیے بھی یہ دعا مانگی کہ نفس کہیں پھولنے نہ پائے، یعنی آپ نے یہ دعا اس لیے مانگی کہ نفس کی سرکشی سے بھی اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور سامعین، یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بلند مقامات نصیب فرمائے تھے، اس کے باوجود اپنے بارے میں اتنے محتاط تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے حذیفہ، مجھے یہ تو پتا ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے، میں آپ سے منافقین کے نام تو نہیں پوچھتا ہوں، بس اتنی بات پوچھتا ہوں کہ کہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو ان منافقین میں شامل نہیں ہے؟ اگر ہم ہوتے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تو ہم کہتے کہ ہم تو مراد مصطفیٰ ہیں، ہمارے لیے تو محبوب خدا دعائیں مانگتے تھے۔ دیکھیے تو صحیح کہ جنہیں مانگ کر لیا گیا ہو، یعنی جن کے لیے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا فرمائی ہو کہ فرمائی ہو، اور اپنے آپ پر اتنے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ پر اتنے محتاط رہتے تھے کہ پھر بھی پوچھتے تھے کہ کہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے منافقین میں؟ کیا ہم نے کبھی ایسی نظر اپنی ذات پر ڈالی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہماری تو گردنیں تنی رہتی ہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ہماری نگاہیں دوسروں کے چہروں پر پڑتی ہیں، ہمیں دوسروں کے عیب تو نظر آتے ہیں مگر اپنی حالت نظر نہیں آتی۔ کاش یہ آنکھیں بند ہوتی، یہ گردنیں جھک جاتی اور یہ نگاہیں اپنے سینے پر پڑتی کہ میرے اپنے اندر کتنے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان عظیم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے صحابہ اکرام کی صورت میں بھی ہمارے لیے جو ہے ایسے یعنی سیمپل بنا کر ان کی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی بھی ان کے مطابق گزارنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ فقیر کے پاس اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں اور اکثر لوگوں سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے توفیق سے ملاقات بھی ہوتی ہے، لیکن جب ان کی علمی سطح کو یہ فقیر دیکھتا ہے کہ دنیاوی طور پر تو انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہیں، لیکن دینی علم کے معاملے میں ان کی سوچ کو دیکھ کر اور ان کے سوالات کو سن کر اس فقیر کو بڑا رنج ہوتا ہے کہ اس حالت میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو یہ فقیر اللہ پاک سے ان کے لیے دعا بھی فرماتا ہے اور اللہ پاک سے یعنی ہدایت کی دعا بھی فرماتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو دائمی طور پر ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں بھی دائمی طور پر ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس دور میں نہیں بلکہ ازل سے بہت سارے ایسے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ہمارے سر کے تاجوں کے بارے میں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور اکابرین کے بارے میں بہت غلط سوچ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت یعنی ان کا رویہ خراب ہوتا ہے اور بڑی نازیبہ گفتگو ان کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو اس وقت اس فقیر کو بہت رنج ہوتا ہے کہ یعنی ان کی علمی اس لیے
علمی جو سطح ہے یعنی علم حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے وہ صرف دنیا کی طرف یعنی ان کی رغبت ہے، اور انہوں نے دنیاوی طور پر بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن در حقیقت میں جو علم ہے وہ دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جو حقیقی علم ہے وہ جو ہے دینی علم ہے، وہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ انجینئر بن گئے اور آپ انجینئر بننے کے بعد یا آپ ڈاکٹر بن گئے یا آپ نے کسی اور بڑے شعبے کے اندر بڑی ڈگری حاصل کر لی اور پھر آپ سمجھنے لگے کہ بس اب میری تو تعلیم مکمل ہو گئی، اب میں جو ہے نا کسی وقت بھی کہیں بھی بیٹھ کر جو ہے وہ دینی بات کر سکتا ہوں اور دوسروں کو دینی مسائل بتا سکتا ہوں اور دین کے معاملے میں اپنی رائے پیش کر سکتا ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں پہلے بھی یہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے اس وقت موجودہ زمانے کے اندر جو ہے وہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ پاک نے جو ہم پر احسان عظیم عطا فرمایا اور اتنی مقدس کتاب جو قرآن پاک ہم پر نازل فرمائی اپنے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ قیامت تک آنے والا ایک یہ کتاب جو ایسی معجزہ ہے کہ اس سے تا قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور مستفید ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کو دنیا بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور سامعین، یہ فقیر پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہے کہ اس موجودہ دور میں نفسا نفسی کے دور میں لوگ پریشان ہیں، بری طرح بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہر معاملے کے اندر پریشان ہیں، گھروں میں مسائل ہیں، لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں اور دوسری قسم کے معاملاتوں میں پریشان ہیں۔ تو اس کی سب سے اہم جو وجہ ہے وہ اس فقیر نے اپنی ناچیز یعنی ان کے مطابق جہاں تک سمجھا ہے as far as my knowledge is concerned، جہاں تک کہ یہ فقیر سمجھتا ہے کہ وہ صرف دین سے دوری کا نتیجہ ہے، صرف دین سے دوری کے نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے آج کل جو ہے ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر کیبل لگے ہوئے ہیں اور گھروں میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں چل رہے ہوتے ہیں، تو جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنے مشاغل اسی طرح کے بنا لیے ہیں اور ان یوزلیس ایکٹیویٹیز میں انہیں اپنے آپ کو انوالو کر دیا ہے، اور اس کے باوجود افسوس کی بات تو ہے کہ وہ نوجوان تو یہ کام کر ہی رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ خود ان کے ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ اور بڑی شرم کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اس سے بات اللہ پاک قرآن پاک میں ہمارا اس طرف ہم سے اشارہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یعنی سب سے پہلے تمہیں جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی پڑے گی اور پھر اس کے بعد تمہیں معاملہ اپنے گھر کے اندر اصلاح کا معاملہ پیدا کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور سامعین، اس وقت موجودہ دور کے اندر بہت مشکل ہے کہ انسان جو ہے اس کے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیونکہ جو ہے نا یعنی مسلک جو ہیں اس قدر بن چکے ہیں کہ ایک صحیح آدمی، ایک نارمل آدمی وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں، ایسی صورت میں ہم کہاں جائیں، ہم کس کو پکڑیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ بیان فرما دیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی اتنی آسان راستہ ہم کو بتا دیا ہے کہ انسان اپنے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر اکیلے میں تنہائی میں اپنا محاسبہ کرے اور سوچے، اور انشاءاللہ جب وہ اس کی طرف رجوع کرے گا اور اور اللہ سے دعا بھی مانگے گا کہ یا اللہ
میں عاجز اور کمزور بندہ ہوں اور بندی ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، تو یقین کیجئے اللہ کی مدد ضرور آ کے رہے گی، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کا راستہ ضرور کھول دیں گے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس موجودہ دور میں بھی جب ہم کسی چیز کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہم دکان پر جا کے کتنی پڑتال کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کپڑا خریدنا ہے تو ہم کتنی دکانیں گھومتے ہیں، پھر اس میں سے اپنی قیمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اپنا، اور جو کوالٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہم اچھی طرح پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا سودا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں بھی ایک سودا کرنا پڑے گا، ہمیں بھی ایک سودا کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو علماء حق کے ہاتھ کے اوپر ہمیں بیعت کرنی پڑے گی، اور ہمیں اللہ کے ولی کامل ابھی بھی موجود اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک موجود رہیں گے۔ صرف کوتاہی ہے تو وہ ہماری طرف سے، ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جلد سے جلد اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کے بعد ان کی بات پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کامل ولیوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو علماء حق کی جلد سے جلد صحبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یقین کیجئے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں گے تو اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کریں گے تو اللہ کی مدد آ کے رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس میں دیر نہیں کرنی ہے، ہمیں آپ نے جلد سے جلد علماء حق کے دامن کو پکڑنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لینا ہے کہ بس اب ہم نے اپنی بقیہ جو بھی زندگی ہے باقی اور جو ہو چکا ماضی کے اندر، اس پہ اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے، اور آئندہ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ اب ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری پوری زندگی علماء حق کے ساتھ اور صراط مستقیم پر اور ولی کامل اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہم پر رحم فرما۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یقین کیجئے کہ اس موجودہ دور کے اندر نفس نفسی کے عالم کے اندر اللہ پاک کیوں نہیں ہماری دعا سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی وعدہ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو مجھ سے مانگنے سے آراز کرتے ہیں وہ جلدی ذلیل و رسوا ہو کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دعا مانگنے کا راستہ کھولا ہوا ہے تو پھر ہم تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں بغاوت کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو خود ہی مشکلات کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں، جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے دعا کا راستہ کھولا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس وقت بھی علماء حق بھی موجود ہیں، اور اللہ کے ولی کامل جو ہے وہ بھی موجود ہیں اس دنیا کے اندر۔ بس ہمیں ڈھونڈنے کی دیر ہے، کوشش کرنے کی دیر ہے، تو اس کے اندر دیر نہ کریں۔ اب آخر کے اندر اللہ پاک سے یہ فقیر بھی آپ تمام حاضرین کے ساتھ اور سامعین کے ساتھ شریک ہو کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تیرا احسان ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ یا اللہ پاک ہم اپنے زندگی بھر کے تمام گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے سے زندگی بھر میں جتنے بھی کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے دانستہ غیر دانستہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں
ان سب گناہوں کے لیے یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیری ذات بہت بلند ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، نہ صرف ان کو معاف فرما بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ بقیہ ہماری جتنی بھی زندگی اپنی رضا کے مطابق دین پر چلتے ہوئے صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے اور نیک لوگوں کی صحبت میں اور علماء حق کی صحبت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے شر سے، دشمنوں کے شر سے ہم کو، ہمارے بیوی بچوں کو، کل مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بھی مسلمان بھائی بہن دلوں میں تمنا رکھتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کی، یا اللہ غیب سے سب کی مدد فرما، سب کو حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے استاد محترم حضرت حافظ صاحب مدد اللہ علی کی عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے درجات عالیہ کو مزید خوب بلند فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ ہم سب پر عافیت کے ساتھ تا دیر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کی ہر دعاؤں میں ہم سب کو شامل حال فرما۔ یا اللہ پاک جن ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ یہ فقیر تو ہرگز کسی لائق نہیں ہے، نہ مجھے کچھ آتا جاتا ہے، یا اللہ بس یہ سب تیرا ہی فضل و کرم ہے۔ یا اللہ میری لاج رکھ لیجئے، میری شرم رکھ لیجئے اور مجھ کو ریاکاری سے بچائیے۔ یا اللہ پاک تمام ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی تمام جائز مرادوں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ پاک ان کو نیک اور ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائیے۔ یا اللہ پاک ہم کو اور ہماری بیوی بچوں کو یا اللہ پاک دین کا داعی بنا دیجئے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی سرپرستی میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھیے، اپنی عطاؤں کو دیکھیے، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں۔ یا اللہ پاک ہر دنیا کی ہر چیز، دنیا اور آخرت کی ہر چیز تیرے لیے یا اللہ، لیکن ہمارا تو صرف تو ہی سہارا ہے، تو واحد ہے، یکتا ہے، قل واللہ احد۔ یا اللہ تو نے قرآن پاک میں فرمایا دیا کہ اللہ ایک ہے، بے شک اللہ الصمد، اے اللہ تو بہت بے نیاز ہے۔ یا اللہ تجھے تیری بے نیازی کا واسطہ، یا اللہ ہم فقیروں پر رحم فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم میں جتنے مسلمان بھائی بہن گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، سب کو مکمل شفائے کلی عطا فرما، صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما، سب کو شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوا ہم کسی اور در پہ جانے ہی نہیں چاہتے۔ یا اللہ اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں، یا اللہ تیرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یا اللہ اپنے محبوب کے امتیوں کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرما، اپنی عبادت و ذکر کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک لغویات سے اور شیطانی شر سے اور یا اللہ غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ذہنی و قلبی سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ذہنی و قلبی سکون عطا فرما۔ جو لوگ بھی کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک سب کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یا اللہ پاک مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، مظالم ہو رہے ہیں، یا اللہ سب کل مسلمانوں کی یا اللہ ان سب کو یا اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے پسندیدہ دین اسلام کو پوری دنیا میں نفاذ فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما، سب کو صحیح کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ فقیر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ محض تیرا فضل و کرم ہے جو تو نے اس فقیر کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ یہ فقیر جو بھی تیری رضا کی خاطر تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی بیان کرتا ہے تیرے ہی فضل و کرم سے کرتا ہے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میرے ان اصلاحی بیانات کو اور یا اللہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ میرے والدین پر، مرحوم والدین پر یا اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما، ان کے درجات کو خوب بلند فرما، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات مرحومہ کی مغفرت کلی فرما، سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنا۔
سب کو ہر قسم کے عذاب قبر سے یا اللہ کلی طور پر خلاصی نصیب فرما، اور دائمی طور پر سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیو، سب کی عالم برزخ کی زندگی کو آسان فرما دے یا اللہ، سب کے درجات کو خوب خوب بلند فرما، خوب خوب بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔